آج بعض لوگ شیطان کا جو قصہ ہے، واقعہ ہے صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے مال پر مقرر تھے، زکوٰۃ الفطر کے مال پر مقرر تھے، اور ایک آدمی آیا، لمبا واقعہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ بات بیان کی۔ آخری دن میں اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھو، رات بھر ایک محافظ رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اس سے یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو، حق بات شیطان سے بھی لی جا سکتی ہے، بدعتی شیطان تھوڑی نہ ہے، تو ہم اس سے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ وہ بھول جاتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمل وہ بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے، بعض اوقات آدمی حدیث پڑھتا ہے لیکن صحیح فہم اگر نہ ہو، سلف کا فہم نہ ہو، تو آدمی حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا جبکہ وہ جھوٹا ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ اس نے سچ کہا اس لیے اب اس کے بعد سے تم جا کے ان کے پاس روزانہ اور بھی باتیں سیکھو، بہت ساری باتیں اس سے ملیں گی۔ آپ نے اس پر حکم لگایا وہ جھوٹا ہے، اس کی صرف اس بات کی تصدیق کی لیکن شخصیت کا انکار کیا۔ مزید یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے سننے کے بعد فوراً عمل شروع نہیں کر دیا، بلکہ اس بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کو چیک کرایا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی تصدیق کے بعد اس پر عمل کیا۔ پھر یہ بھی نہیں کیا کہ اگلے دن بھی اس کا انتظار کرتے بیٹھے رہے اور کوئی بات مل جائے، یا کاغذ قلم لے کر اس کے پاس چلے گئے کہ آج تم نے اتنی بڑی بات بتا دی جو نبی نے بھی نہیں بتائی، ہے نا۔ بعض اوقات ہوتا ہے اہل بدعت سے کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، آ کے عالم سے پوچھتا ہے، سلفی عالم سے، وہ کہتا ہے ہاں صحیح ہے، کہتے یہ تو آج تک کسی اہل حدیث عالم نے نہیں بتایا، پھیٹے والے نے بتا دیا۔ اس کا دعویٰ یہی ہے نا کہ وہ باتیں جو اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آدمی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں بتاتا ہے جو علماء بھی نہیں بتاتے ہیں۔ اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ بخاری نے اس کو روایت کیا، میں نے نہیں کبھی سنا اس سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حدث الناس بما یعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جو وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ کچھ باتیں نہیں بتانے کی بھی ہوتی ہیں عوام میں، صحابہ کے اختلافات، ان کے وہ سارے معاملات جس سے ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو کے انسان دین کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایسی باتیں عوام میں نہیں بیان کی جائیں گی، طلبہ میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ سارے طلبہ اس کو تاریخ کے ضمن میں پڑھتے ہیں، چھپایا نہیں جاتا اس کو، لیکن عوام کے سامنے اس کو اس لیے بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ ابھی ان کی بنیاد نہیں بنی ہے، اور اگر وہ صحابہ کے بارے میں بدظن ہو جائیں تو پورے دین کے بارے میں بدظن ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت کا انکار کرنے والے بن سکتے ہیں، اور ہوا ہے ایسے، اور کئی لوگ شیعت کی طرف چلے بھی گئے۔ تو اب آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسی بات اس نے بیان کی جو نبی نے بھی نہیں بیان کی، تو حضرت ابو ہریرہ چلے نہیں گئے کہ اب اس سے میں اور بھی باتیں سیکھوں گا جو یہاں نہیں ملتی ہیں، وہاں سے ملیں گی، ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا اہل بدعات سے علم نہیں لیا جائے گا، گمراہ لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بات ان کی طرف سے آتی ہے، ہمارے علماء، اہل حق علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو صحیح مانیں گے، صحیح کو غلط نہیں کہیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل بدعات میں سے ہے۔